بہت پیاس لگ رہی ہے آج تو. چلو کہیں پانی پیتی ہوں میں. ارے یہ تو ادھر بہت زیادہ پانی ہے. یہ تو پورا پانی کا تالاب ہے. چلو اس میں پانی پیتی ہوں. ارے گرمی بھی لگ رہی ہے. چلو ذرا ایک ڈبکی ہی لگا لیتی ہوں میں آج. بس ذرا دھیان سے کہیں میں اندر ہی نہ گر جاؤں. او 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 یہ کیا؟ یہ تو میرے تو سارے پر گیلے ہو گئے. وہ مجھ سے اڑا کیوں نہیں جا رہا؟ وہ مجھ سے اڑا کیوں نہیں جا رہا؟ یہ تو پانی کے اندر ہی. میں باہر نہیں نکل سکتی پانی سے. میں کیا کروں؟ میں کیا کروں؟ میں پانی سے باہر ہی نہیں نکل سک رہی ہوں. کوئی کیسے بچوں میں تو ڈوب جاؤں گی. مجھے تو تیرنا بھی نہیں آتا اور میرے پر بھی سارے گیلے ہو گئے ہیں. اب میں کیسے نکلوں گی؟ میں تو ڈوب جاؤں گی. میں کیا کروں؟ ہاں یاد آیا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں. یا اللہ یا اللہ یا اللہ میری مدد فرما دے. میں پھنس گئی ہوں پانی میں. میں ڈوبنے والی ہوں. مجھے تیرنا بھی نہیں آتا. آپ میری مدد فرما دیں. یا اللہ تعالیٰ میری مدد فرما دیں. یہ کون؟ یہ کیا یہ پانی میں کوئی یہ تو یہ تو شہد کی مکھی لگ رہی ہے. ارے یہ تو ڈوب رہی ہے. چلو میں جا کے دیکھتا ہوں یہ کیا کر رہی ہے. کبوتر بھائی میں ڈوب رہی ہوں. مجھے باہر نکالے. پریشان نہ ہو شہد کی مکھی. ابھی میں انشاءاللہ تمہیں باہر نکالتا ہوں. 1 منٹ. ہاں آئیڈیا آیا. میں ایک بڑا سا پتا لا کے تمہیں دیتا ہوں اور تم اس کے اوپر بیٹھ جانا. پھر باہر آ جاؤ گی آرام سے. جی ٹھیک ہے. جلدی کرے. میں ڈوبنے والی ہوں. اور ہاں مل گیا بھائی. چلو یہ لو یہ پتا لے لو. اس کے اوپر بیٹھ جاؤ اور باہر آ جاؤ اس کے اوپر بیٹھ کے آرام سے. شکر ہے. بچ گئی. میں تو ڈوبنے ہی والی تھی. باہر آ گئی. الحمدللہ. اللہ کا بہت شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بچا لیا. میں تو ڈوبنے ہی والی تھی. کبوتر بھائی آپ کا بھی بہت شکریہ. میں آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گی. آپ بہت اچھے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت خوش رکھے. کوئی بات نہیں مکھی. کوئی بات نہیں. چلو ذرا میں چلتا ہوں اپنے گھر میں. تھوڑا آرام کرتا ہوں. میں ذرا تھکا ہوا ہوں. جی ٹھیک ہے کبوتر بھائی. آپ چلیں. کوئی بات نہیں. جزاکم اللہ خیر. بہت شکریہ آپ کا. ارے کئی دنوں سے شکار نہیں ملا مجھے. کوئی شکار مل جائے تو مزہ آ جائے. اوئے وہ کبوتر مل گیا. وہ دیکھو درخت پہ کبوتر بیٹھا ہے. ارے آج تو مزہ آ جائے گا. آج تو کبوتر کا شکار کریں گے. ذرا میں آہستہ اس کا نشانہ باندھتا ہوں. کہیں اڑ ہی نہ جائے. یہ کبوتر اڑ ہی نہ جائے. ابھی مزہ آ جائے گا. آج تو کبوتر پکا کے کھاؤں گا میں. اوئے یہ کیا؟ یہ تو شکاری لگتے. کوئی کبوتر بھائی کو مارنے لگے ہیں. اوئے ابھی مزہ چکھاتے ہو اس شکاری کو. میں جا کے اتنی زور کا کاٹوں گی نا تاکہ یہ کہیں کچھ مار ہی نہ سکے کبوتر بھائی کو. ہلو بھائی نشانہ تو باندھ لیا. ابھی مارتا ہوں میں. یہ کس نے کاٹ لیا مجھے؟ یہ مکھی کہاں سے آ گئی؟ ارے ادھر تو لگتا ہے شہد کی بہت مکھیاں ہیں. یہ کس نے کاٹ لیا مجھے؟ اتنی سخت درد ہو رہی ہے. نشانہ بھی میرا سارا مس ہو گیا ہے. اچھا خاصا اڑ گیا وہ تو کبوتر بھی. چلو نکلو یہاں سے. ادھر تو لگتا ہے مکھیاں ہی اتنی زیادہ ہیں. یہ کہیں مجھے کاٹ ہی نہ لیں. نکلو کہیں اور جا کے شکار کرتا ہوں میں. چلو بھائی نکلو یہاں سے. السلام علیکم شہد کی مکھی. میں نے دیکھ لیا تم نے اس کو اتنی زور کا کاٹا. اس کا نشانہ خراب ہو گیا. ورنہ تو اس نے مجھے مار ہی دینا تھا. پھر مجھے جب گولی کی آواز آئی تو میں ایک دم اڑ گیا.
جزاکم اللہ خیرہ شہد کی مکھی، تمہارا بہت شکریہ، اور سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا بہت شکریہ، اس نے مجھے تمہاری جیسی اچھی دوست دی، اور پھر اس شکاری سے بھی مجھے بچا لیا۔ تم بہت اچھی ہو، ہم اب بیسٹ فرینڈ بن جاتے ہیں۔ جی کبوتر بھائی، آپ نے میرے ساتھ اچھا کیا تو میں نے سوچا کہ میں بھی آپ کی مدد کروں، کیونکہ ہمیں ایک دوسرے کی مدد بھی کرنی چاہیے، اور اگر کوئی اچھا کرتا ہے تو اس کے ساتھ خود ہی اچھا ہوتا ہے۔ جس طرح آپ نے میرے ساتھ اچھا کیا تو اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں بھی ڈال دیا کہ میں بھی آپ کی مدد کروں، تو انشاءاللہ اب میں بھی سب کے ساتھ اچھا کیا کروں گی، پھر اللہ تعالیٰ بھی مجھے اس کا بہت اچھا بدلہ دیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ہاں بھائی، یہ تو تم نے بڑی عقل کی بات کر دی ہے۔ میں بھی انشاءاللہ سب کی مدد کیا کروں گا، سب کے ساتھ اچھا کروں گا، اچھے طریقے سے پیش آؤں گا، اور پھر انشاءاللہ مجھے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش رکھیں گے، اور میرے ساتھ بھی بہت اچھا ہوگا، اور اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اتنی مدد فرماتے ہیں، اور آخرت میں انشاءاللہ ہم جنت میں پھر جائیں گے۔ جی کبوتر بھائی پھر میں جنت میں آپ کے پاس آؤں گی، ادھر پھر ہم کھیلا کریں گے آرام سے انشاءاللہ، ٹھیک ہے کبوتر بھائی؟ ہاں ہاں ٹھیک ہے، انشاءاللہ، کیونکہ تمہیں پتہ ہے نا، جنت میں تو جو آپ کا دل کرے گا آپ کو مل جائے گا، جو بھی دل میں آئے گا وہ چیز فوراً آ جائے گی۔ وہاں پر کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوگا، کوئی مارنے والا بھی نہیں ہوگا، کوئی تنگ کرنے والا بھی نہیں ہوگا، آرام سے ہم لوگ کھائیں گے، پئیں گے، کھیلیں گے، جو دل چاہے گا ہم جس چیز سے کھیلنے کا، جہاں پر جانے کا، ہم ایک دم چلے جایا کریں گے، کتنا مزہ آئے گا۔ بس اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری مدد کرے اور ہمیں جنت میں لے جائے۔ جی انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، امید ہے آپ کو آج کی کہانی بہت پسند آئی ہوگی۔ آج کی کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، اور جو اچھا کرتا ہے اس کے ساتھ ان ریٹرن واپس بھی اچھا ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ اچھا کرنے والے کے ساتھ اچھا ہوتا ہے اور برا کرنے والے کے ساتھ برا ہوتا ہے، اور دنیا میں بھی اچھا کرنے والے کو اس کا پھل، اس کا انعام مل جاتا ہے، اور آخرت میں تو اللہ تعالیٰ اس کو انشاءاللہ جنت میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ ہم دوسروں کا بھلا سوچیں، اچھا سوچیں، دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان کی مدد کریں، تو جب مصیبت آئے گی تو اللہ تعالیٰ ہماری بھی مدد فرمائیں گے۔ تو اب بچوں ہم چلتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ آج رحمت والے باغ میں کن کن بچوں کے نام آئے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس آج نمبر 1 پہ چھوٹے بچوں میں رحمت والے باغ پہ ہیں حسین اختر، جن کی عمر 6 سال ہے۔ ماشاءاللہ حسین اختر نے اس بار بہت اچھا کام کیا، اور انہوں نے ہمیں نماز کا طریقہ اور خاص کر قومے کا اور رکوع کا طریقہ بھی بتایا۔ بہت سارے اور بچوں نے ہمیں یہ طریقہ نہیں بتایا، لیکن حسین اختر نے ہمیں یہ طریقہ بھی بتایا، اور نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ، اور ان کی دعائیں بھی صحیح جا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید توفیق عطا فرمائے، اور آپ باقی سب بچے بھی ہمیں نماز کا طریقہ اور جو آپ کو ہوم ورک دیا جاتا ہے وہ بھیج دیا کریں، بے شک آپ وائس نوٹ میں بھیج دیا کریں، لیکن ضرور بھیجا کریں۔ اس کے بعد سیکنڈ نمبر پہ ہمارے پاس 3 بچے ہیں، محمد داؤد، محمد بن شہزاد اور افرا شفا۔ ماشاءاللہ ان تینوں بچوں میں بھی بہت ٹف کمپٹیشن تھا، بہت اچھے جا رہے ہیں، نمازیں بھی ان کی ماشاءاللہ بہت اچھی جا رہی ہیں، اور دعائیں بھی ماشاءاللہ بہت اچھی جا رہی ہیں۔ تو جہاں پر آپ بچوں تھوڑا سی ویک ہیں، کوشش کریں کہ اس کو امپروو کریں، اگر نماز تھوڑی سی رہ رہی ہے تو کوشش کریں اس کو پورا کریں، دعائیں کچھ جو مس ہو جاتی ہیں ان کو پورا کرنے کی کوشش کریں، اور ہمیں جو آپ کو ہوم ورک دیا جاتا ہے جس میں آج کل نماز کا طریقہ بتایا جا رہا ہے وہ ضرور بھیجا کریں، اور جو دعائیں آپ کو بتائی گئی ہیں، جو آخری دعائیں اور جس طرح اذان کے جواب کا بتایا جا رہا ہے وہ بھی ہمیں ضرور بھیجا کریں۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ بھی اور کوشش کریں گے اور نیکسٹ ٹائم فرسٹ آئیں گے۔ ابھی بھی بہت اچھا کام کیا آپ نے، کوشش کریں کہ اس سے بھی اچھا کام کریں۔ آپ سب بچوں کو بہت بہت مبارک ہو، اللہ تعالیٰ آپ سب کو قبول فرمائے۔
اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہمارے پاس ہیں جو بڑے بچے ہیں، ان کے اندر فرسٹ پہ 2 بچیاں آئی ہیں پہلے کی طرح، فاطمہ شہزاد اور عائشہ شہزاد۔ فاطمہ شہزاد اور عائشہ شہزاد کی ماشاءاللہ دونوں کی نمازیں بھی بالکل مکمل جا رہی ہیں، باقی اعمال بھی بہت اچھے جا رہے ہیں۔ فاطمہ شہزاد اذکار کے اندر تھوڑی سی آگے نکل گئی ہیں اور اچھے اخلاق اور اچھی باتوں میں، اس لیے وہ فرسٹ نمبر پہ تھوڑی سی اوپر ہیں، اور عائشہ شہزاد ان سے تھوڑی سی نیچے ہیں، لیکن عائشہ شہزاد بھی بہت اچھا پرفارم کر رہی ہیں ماشاءاللہ۔ آپ دونوں کو بہت بہت مبارک ہو، اور کوشش کریں کہ اس کو مزید امپروو کریں اور اس کے اوپر عمل کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو مزید توفیق عطا فرمائے اور قبول فرمائے۔ تو بچوں، ابھی تک ہم نے آپ کو بتایا تھا پچھلی بار کہ قومے کا طریقہ کیا ہوتا ہے، تو اس بار آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ سجدے کا صحیح طریقہ کیا ہوتا ہے۔ تو آپ کو ہم یہ کر کے دکھائیں گے، آپ سب بچے غور سے دیکھیں، اور اس طرح پھر آپ سب بچوں نے گھر میں اس کی پریکٹس کرنی ہے اور ہمیں بتانا ہے۔ بچوں، اس کے اندر سب سے پہلے آپ نے کھڑے کس طرح ہونا ہے۔ جب آپ کو ہم نے بتایا تھا آپ قومے سے بالکل سیدھا کھڑے ہوں گے، تو آپ کے ہاتھ بالکل سیدھے ہونے چاہیے، آپ کے گھٹنے یہ جو ہیں گھٹنے آپ کے یہ بالکل اسٹریٹ ہونے چاہیے، اس کے اندر کوئی خم نہیں ہونا چاہیے، ایسے نہیں ہونا چاہیے، بالکل اسٹریٹ ہونے چاہیے آپ کے گھٹنے، اور آپ کے یہ جو دونوں پاؤں ہیں یہ خانہ کعبہ کی طرف ہونے چاہیے، بالکل اسٹریٹ، یعنی جب آپ رکوع سے آپ اٹھے ہیں، آپ کے پاؤں بالکل خانہ کعبہ کی طرف اسٹریٹ ہیں، اور آپ کے پاؤں کے درمیان میں یہ 4 انگلیوں کا فاصلہ ہے۔ اس طرح آپ نے سیدھے کھڑے ہونا ہے۔ جب قومے کے لیے آپ سیدھے کھڑے ہوئے ہیں، اس کے بعد اب سجدے میں جانے کا طریقہ یہ ہے، سب سے پہلے کہ آپ کی نظریں کہاں پر ہونی چاہیے۔ جب آپ قومے میں کھڑے ہوں گے تو آپ کی نظریں سجدے والی جگہ پہ ہونی چاہیے، یعنی جہاں پر آپ نے سجدہ کرنا ہے، جس جگہ پر، وہاں پر آپ کی نظریں ہونی چاہیے۔ تو اس کے بعد آپ نے اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جانا ہے۔ اور بچوں، اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ سجدے میں جاتے ہوئے آپ نے بالکل سٹریٹ نیچے جانا ہے۔ ابھی میں آپ کو کر کے بھی دکھاؤں گا، بالکل سٹریٹ نیچے جانا ہے، آپ نے اوپر سے کمر جھکانی نہیں ہے، یعنی اس طرح رکوع کے اندر آپ اپنی کمر بینڈ کر لیتے ہیں، آپ نے اس طرح اپنی کمر بینڈ نہیں کرنی۔ تو سجدے میں جاتے ہوئے آپ نے اللہ اکبر سے شروع کرنا ہے، اللہ، اور نیچے جانا شروع ہونا ہے، اور بر کے اوپر آپ کا سر سجدے میں ہونا چاہیے۔ اور سب سے پہلے آپ کے نیچے کیا چیزیں لگیں گی سجدے میں جاتے ہوئے؟ تو نیچے جاتے ہوئے سب سے پہلے آپ کے یہ 2 گھٹنے نیچے لگیں گے۔ تو آپ جب پڑھے ہوں گے اللہ اکبر، اپنے ہاتھ آپ یہاں پہ رکھ لیں بے شک، اور سائڈ پہ بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن یہاں پر بے شک اپنے ہاتھ رکھ لیں۔ اللہ اکبر، سب سے پہلے آپ کے گھٹنے نیچے لگیں گے، اپنے ہاتھ پہلے نیچے نہیں لگانے، پہلے آپ کے گھٹنے نیچے لگیں گے، اس کے بعد آپ کے ہاتھ لگیں گے نیچے، اللہ، اس طرح آپ کے یہ ہاتھ لگیں گے، اور اس کے بعد آپ کا ناک لگے گا، اور اس کے بعد آپ کا ماتھا لگے گا۔ اللہ اکبر، اس طرح آپ نے کرنا ہے۔ اس کے اندر ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ کی جو ہاتھوں کی انگلیاں ہیں یہ بند ہوں گی، ان کو کھولنا نہیں ہے، یہ بند ہوں گی، اور یہ قبلے کی طرف ہونی چاہیے۔ اور آپ کا کان جو ہیں، دونوں کان اس کے درمیان میں ہونے چاہیے، یعنی کان اس کے برابر آنے چاہیے، یہاں پر اس کے برابر۔ ابھی میں دوسری طرح بھی کر کے دکھاؤں گا تو آپ کو پتہ لگے گا۔ تو ایک بار آپ کو میں پھر کر کے دکھاتا ہوں، پہلے آپ یہ ترتیب دیکھ لیں کہ نیچے جانے کی کیا ترتیب ہے۔ پہلے ہاتھ نیچے نہیں لگانے، سب سے پہلے آپ نے کھڑے ہونا ہے، اس کے بعد بالکل اسٹریٹ نیچے جانا ہے، نیچے جاتے جاتے سب سے پہلے آپ نے گھٹنے لگانے ہیں، گھٹنے کے بعد آپ نے ہاتھ لگانے ہیں، ہاتھ کے بعد آپ نے ناک لگانا ہے، ناک کے بعد آپ نے ماتھا لگانا ہے۔ اس طرح یہ آپ کا سجدہ ہوگا۔ اور آپ کے پاؤں جو ہیں پیچھے سے وہ کس طرح ہوں گے سجدے میں، وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ پہلے نیچے جانے کا آپ کو سائڈ سے طریقہ بتا دیں کہ نیچے سائڈ سے جاتے ہوئے کس طرح لگیں گے۔ یہ دیکھیں، سائڈ وائز ہم اس طرح کھڑے ہوں گے تو آپ کی ٹانگیں بالکل اسٹریٹ ہونی چاہیے، ٹانگیں اور پاؤں قبلے کی طرف ہونے چاہیے، اور اوپر سے بالکل اسٹریٹ نیچے جانا ہے۔ آپ نے دیکھیے گا کمر کو آگے جھکانا نہیں ہے، کمر کو بالکل سیدھے رکھنا ہے، جس طرح اللہ۔ اب یہ دیکھیے میری کمر اس وقت بالکل سیدھی ہے، میری کمر جھکی ہوئی نہیں ہے آگے کی طرف۔ آپ نے اس طرح، جس طرح نیچے کی طرف بالکل بیٹھ رہے ہوتے ہیں اسٹریٹ، اس طرح کمر کو اپنی بالکل اسٹریٹ رکھ کے نیچے کی طرف آپ نے بیٹھنا ہے، اور پھر اللہ اکبر یوں کہہ کے آگے چلے جانا ہے۔
اس کو ایک बार फिर आपको करके दिखाता हूँ. आपने बिल्कुल स्ट्रेट खड़े होना है और आपकी कमर स्ट्रेट होनी चाहिए, आगे रुकू की तरह नहीं झुकना, बिल्कुल सीधा नीचे जाना है. अल्लाहु अकबर, इस तरह करने हैं. और उसके बाद लड़कों के लिए एक ख़ास चीज़ ये कि लड़कों की ये जो कोहनियाँ हैं ये ज़मीन पे टच नहीं होनी चाहिए, ये ज़मीन से ऊपर रहनी चाहिए. आपकी ये जो कोहनियाँ हैं ये ज़मीन से ऊपर रहेगी, अपने जिस्म से अलग रहेगी. आपकी ये कोहनियाँ जिस्म के साथ नहीं चिपकी होंगी, जिस्म से अलग रहेंगी. लड़कियों के लिए थोड़ा सा तरीका मुख्तलिफ है, वो इसके बाद आपको बताएंगे. पहले लड़कों के लिए ये तरीका देख लें, उसके बाद आपको इंशाल्लाह लड़कियों का तरीका भी बताएंगे. तो एक बार फिर आपके सामने मैं करता हूँ, इसको आपने गौर से देखना है. नीचे जाने की तरतीब का ख्याल रखना है कि पहले सीधा नीचे जाना है, पहले घुटने लगेंगे, फिर हाथ लगेगा, फिर नाक और फिर माथा लगेगा. तो इस तरह होगा. अल्लाहु अकबर. और उसके बाद जब आप सजदे में होंगे तो 3 मरतबा सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, फिर अल्लाहु अकबर. उसके बाद आपने बैठ जाना है. बैठने का जो तरीका है ये आपको हम नेक्स्ट टाइम बताएंगे कि बैठने का क्या तरीका है, लेकिन अभी आप सजदे का पहले तरीका सीख लें. उसके बाद एक और चीज़ का ख्याल करना है कि जब आप सजदे में जाएं तो आपने अपने दोनों पाँव पीछे से मिला लेने हैं. इस तरह मैं आपको बैक साइड दिखाता हूँ कि ये बैक से किस तरह लगेगा. इस तरह आप जब सजदे में जा रहे होंगे तो अल्लाहु अकबर, आपने ये दोनों अपने पाँव मिला लेने हैं पीछे से, और उंगलियां जो हैं दोनों पाँव की वो किबले की तरफ होनी चाहिए आपकी. इस तरह दोनों पाँव मिलाए होंगे आपने पीछे से, तो इसका भी खास ख्याल रखना है. और पाँव ज़मीन से आपका उठना नहीं चाहिए, ये दोनों पाँव आपके ज़मीन पे लगे रहने चाहिए पूरे सजदे के दरमियान में. हवा में नहीं उठाने आपने पाँव, इधर उधर नहीं करने, खोलने नहीं है, बिल्कुल जोड़ लेने हैं सजदे में जाते हुए. इस तरह मैं आपको एक बार फिर करके बताता हूँ. अल्लाहु अकबर. इस तरह अपने पाँव पीछे से जोड़ लेने हैं. फिर सुभान रब्बियल आला 3 मरतबा कम से कम पढ़ के फिर आपने उठ के बैठ जाना है. तो ये लड़कों का तरीका है. इसके अंदर जो गलतियां होती हैं उसका आपने खास ख्याल रखना है. उन गलतियों का आपको एक बार फिर हम बता देते हैं कि वो कौन कौन सी कॉमन गलतियां हैं. एक तो ये है कि कई लोग पहले बच्चे हाथ लगा लेते हैं नीचे. आपने पहले नीचे हाथ नहीं लगाने, पहले आपने घुटने नीचे लगाने हैं, उसके बाद आपने हाथ नीचे लगाना है, और उसके बाद फिर आपने नाक नीचे लगाना है, और उसके बाद फिर आपने अपनी पेशानी यानी अपना माथा नीचे लगाना है. और नीचे जाते हुए अल्लाहु अकबर कहना है. और सजदे के अंदर 3 मरतबा सुबहान रब्बियल आला पढ़ना है. 3 से ज़्यादा मरतबा ही पढ़ सकते हैं. अगर 3 से ज़्यादा मरतबा आपने पढ़ना हो तो ताक तादाद में पढ़ें. और अब एक बार सजदे की तस्बीहात से मुतल्लिक आपको हम बता देते हैं कि सजदे की जो तस्बीहात हैं उनकी तजवीद क्या होगी, उसको किस तरह पढ़ते हैं. सजदे के अंदर जब आप जाते हैं तो इसके अंदर सुबहान रब्बियल आला ये पढ़ना है कम से कम 3 मरतबा. आप सब मेरे पीछे पढ़ें. सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला. इसका मतलब होता है कि मैं पाकी बयान करता हूँ अपने परवरदिगार यानी अल्लाह ताला की, अपने रब की, बरतर की. रब्बे बरतर, बरतर यानी जो सबसे बड़ा सबसे आला है. तो हम अल्लाह ताला की बड़ाई बयान कर रहे हैं इसके अंदर. इसका ख़ास ख्याल रखना है कि हम अल्लाह ताला के आगे झुके हुए हैं और उसकी बड़ाई बयान कर रहे हैं. सुबहान रब्बियल आला. तो बच्चों ये था सजदे का तरीका. इसको आप लोग बार बार देखें और अपने सजदे को दुरुस्त करने की कोशिश करें. जहाँ पे कुछ गलती होती है उसको ठीक करें, अपने बड़ों को भी दिखाएं, इसकी प्रैक्टिस करें. या आपका होमवर्क भी है और नेक्स्ट टाइम आपने हमें बताना है कि आप लोग सही तरीके से सजदा करना सीख लिया या नहीं. इसके बाद बच्चों हम सुन्नतों और दुआओं की
جو ہمارا سیکشن ہے وہ آتا ہے، اس کے اندر ہم اذان سننے کی سنتیں دیکھ رہے تھے۔ اس کے اندر ہم کچھ آج ریویژن کریں گے۔ سب سے پہلے کہ 3 سنتے ہیں اذان سننے کی۔ سب سے پہلے کہ اذان کو توجہ سے سننا اور اذان کا جواب دینا۔ جب اذان ہو رہی ہو تو آپ نے بہت دھیان سے سننا ہے۔ ماشاءاللہ کچھ بچوں نے ہمیں بتایا ہے کہ جب اذان ہوتی ہے تو وہ بڑے دھیان سے سنتے ہیں اور اس کا جواب بھی دیتے ہیں، جس طرح حسین اختر نے بھی ہمیں بتایا ہے کہ وہ اذان دھیان سے سنتے ہیں اور اذان کا جواب بھی دیتے ہیں۔ اس کے بعد سیکنڈ نمبر پہ ہے اذان کے بعد درود شریف پڑھنا۔ کوئی بھی درود شریف آپ پڑھ سکتے ہیں اذان کے بعد، جب اذان ختم ہو جائے تو اذان کے وقت جواب دیں، اذان کے ساتھ ساتھ جب ختم ہو جائے تو اس کے بعد درود شریف پڑھیں۔ اور نمبر 3 سنت ہے اذان کے بعد کی دعائیں پڑھنا۔ بچوں، جو پہلی سنت تھی اذان کا جواب دینا، ہم اس کے اوپر بات کر رہے تھے۔ آج ایک بار اس کو پھر ہم ریوائز کریں گے، اور وہ یہ ہے کہ اذان سننے والا وہی الفاظ کہے، وہی بولے جو کہ مؤذن یعنی جو اذان دے رہا ہوتا ہے وہی کہتا ہے۔ یعنی جب مؤذن کہے گا اللہ اکبر تو آپ نے بھی کہنا ہے اللہ اکبر۔ اور جب مؤذن کہے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ تو آپ نے بھی کہنا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اور جب مؤذن کہے گا اشہد ان محمد رسول اللہ تو آپ نے بھی اس کے پیچھے کہنا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ۔ لیکن جب مؤذن کہے گا حی علی الصلاۃ یعنی نماز کی طرف آؤ تو اس کے جواب میں آپ نے کہنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جب مؤذن کہے گا حی علی الفلاح یعنی کامیابی کی طرف آؤ تو آپ نے اس کے جواب میں کہنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو بس بچوں یہ 2 ڈفرنس ہیں۔ اس کے بعد جب دوبارہ مؤذن اللہ اکبر کہے گا تو آپ نے بھی اس کے پیچھے اللہ اکبر کہنا ہے۔ جب مؤذن کہے گا لا الہ الا اللہ تو آپ نے بھی لا الہ الا اللہ کہنا ہے۔ بچوں آپ لوگ ہمیں یہ بھی سنائیں، لا حول ولا قوت الا باللہ بھی نیکسٹ ٹائم آپ نے ہمیں سنانا ہے، اور اذان کا جواب بھی ہمیں سنانا ہے۔ تو اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ اپنا ہوم ورک آپ سب بچے نوٹ ڈاؤن کر لیجئے، یہ جو آپ کو بتایا گیا ہے سجدے کا طریقہ اور اذان کی سنتیں اور اذان کا جواب، یہ آپ کا ہوم ورک بھی ہے۔ آپ نے ہمیں یہ بتانا ہے اور جو اس میں سنانے والی چیزیں ہیں وہ آپ نے ہمیں سنانی ہے۔ یہاں پر ہمارا چھوٹے بچوں کا جو سیشن ہے وہ ختم ہوتا ہے۔ اب میں ریکویسٹ کرتا ہوں عامر جواد صاحب سے کہ وہ آئیں اور نیکسٹ سیشن شروع کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔